ایران اور عراق میں بداعتمادی کا عروج۔ ایران اور عراق کے مابین بداعتمادی اور دوریوں کا سلسلہ قیادتوں سے نکل کر اب عوام الناس میں بھی زور پکڑ گیا ہے۔ ایران نے اپنے مفادات کے لیے عراقی عوام اور حکومت کا بے دریغ استعمال کیا۔ نوری المالکی اور حیدر العبادی کو خوب استعمال کر کے عراق کو اپنے زیر تسلط رکھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ عراقی عوام اور حکام کو ایرانی چال بازی کی سمجھ آنے لگی، جس کے بعد عراق میں ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے عوامی سطح پر احتجاج جبکہ حکومتی سطح پر بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ایران کو عراق میں اپنے خلاف بننے والی فضا دیکھتے ہی خدشات محسوس ہوئے۔ تعلقات کی سرد مہری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہران نے عراق میں شیعہ مذہبی زیارتوں کے دورے کے لیے عراق کا رخ کرنے والے ایرانی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی عراقیوں کے ساتھ غیر معمولی میل جول نہ پیدا کریں، خواہ ان کا تعلق پولیس فورس سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایرانی خواتین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی رہائش گاہوں سے اکیلے باہر نہ نکلیں اور عراقی سامان کی خریداری نہ کریں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی پولیس نے جمعے کے روز جاری ایک بیان میں عراق جانے والے ایرانی زائرین کے واسطے ان ہدایات کا جواز پیش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ زائرین کے درمیان جاسوس اور دشمن عناصر نہ گھس سکیں۔ البتہ بیان میں دشمن کا تعین نہیں کیا گیا۔ اس طرح ایران نے اپنے موقف سے عراقی پولیس کے ریاست کی سرکاری فورس ہونے میں شکوک پیدا کر دیے ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب کی فورس تہران نواز ملیشیاؤں کی سپورٹ کے لیے خود عراق میں موجود ہے۔ اسی طرح بیان میں ایرانی خواتین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بار بار بازاروں، مزاروں اور عوامی مقامات کے چکر نہ لگائیں اور نجی گاڑیوں میں سوار ہونے سے بچیں۔ یہاں تک کہ ایرانی پولیس کے بیان میں ایرانی زائرین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کربلا شہر سے کوئی بھی سامان، بالخصوص ڈیکوریشن کی اشیاء اور بچوں کے کھلونے ہرگز نہ خریدیں۔ واضح رہے کہ 2 برس قبل بچوں کے کھلونے میں دھماکہ خیز مواد کا انکشاف ہوا تھا۔ ہر سال لاکھوں ایرانی عراق، بالخصوص نجف اور کربلا میں شیعہ مزارات کی زیارت کرتے ہیں، لہٰذا ایرانیوں کو خریداری نہ کرنے کی ہدایت کے نتیجے میں ان دونوں شہروں کی معیشت کو زبردست دھچکا پہنچے گا۔ ایرانی زیارت مشن تنظیم نے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں سال 9 نومبر کو چہلم کی تقریبات میں شرکت کے لیے ایران کے مختلف علاقوں سے 25 لاکھ سے زائد ایرانی عراق کا رخ کریں گے۔ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے جاری انتباہات کے بعد یہ تعداد کم ہو سکتی ہے، جس کا کربلا اور نجف میں عراقی کاروباری افراد کی آمدنی پر منفی اثر پڑے گا۔ سال 2003 میں عراقی صدر صدام حسین کی حکومت کے سقوط کے بعد عراقی حکام نے نہ صرف ایرانی زائرین بلکہ ایرانی سامان اور اشیاء کے لیے بھی اپنی سرحد کو کھول دیا۔ اس کے نتیجے میں عراق کے شمال سے لے کر جنوب تک تمام بازاروں میں ایرانی مصنوعات بھر گئیں۔ عراق پر اپنا کنٹرول مضبوط کر کے ایران نے عراقی معیشت کو اپنے پنجے میں لیے رکھا، اور ایرانی عوام کو بھی یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ عراق میں وہ ایرانی مصنوعات ہی خریدیں تاکہ ان کا پیسہ عراق کو نہ جائے بلکہ ایران کو ہی لوٹے۔ عراق اور ایران میں مقدس مقامات کی زیارت کے نام پر اربوں ڈالرز کا کاروبار ہے، جو کہ سادہ لو شیعہ عوام کے ذریعے خوب چمکا ہوا ہے۔ مقامات مقدسیہ کی حفاظت کا ایرانی اور عراقی دعویٰ محبت اہل بیت کی دلیل نہیں بلکہ کاروبار اور کمائی کا مسئلہ ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔